اوپر مسجد بنائی ہے؟ کیا حاجی علی درگاہ پہ منہ پر نماز پڑھتے ہیں ان کے منہ کی طرف کر کے؟ نہیں، بلکہ قبلے کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، اور مسجد تو بازو میں ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا یہ حدیث سے کھیلنا نہیں ہو؟ حدیث کچھ اور کہتی ہے اور معنی کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی غلطی یہ کی، اور دوسری غلطی یہ کی کہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسی جگہ نماز پڑھی جس کے بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں نماز پڑھی، اور انہوں نے اپنے شاگرد حضرت نافع سے فرمایا کہ تم وہاں جا رہے ہو، وہاں تم نماز پڑھنا جہاں حضور نے نماز پڑھی۔ کون سی مسجد؟ جس کے برابر میں 2 یا 3 قبریں ہیں۔ تو بخاری میں تو یہ حدیث ہے کہ قبر کے بازو میں مسجد ہو تو نماز ہو جاتی ہے، حضور نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، اور یہ کہتے ہیں اس حدیث کو لا کر، جہاں لعنت پر انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنانے کے حدیث کو لا کر یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اگر قبروں کے پاس مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو تم بھی گناہ کرتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ کیسے نظر انداز کیا؟ انگلش ٹرانسلیشن بائی ڈاکٹر محسن خان، نیچے ہے انگلش ٹرانسلیشن بائی ڈاکٹر محسن خان۔ اس نے جب بخاری شریف کا ترجمہ کیا، تقریباً 7000 حدیثیں ہیں نا بخاری شریف میں، جب اس باب پر آیا جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے عبارت، قبرانی او ثلاثۃ، جو اوپر ریڈ مارک لگایا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، عند ذالک المسجد قبرانی او ثلاثۃ، اس جگہ پہ نماز پڑھی جہاں 2 یا 3 قبریں ہیں۔ پھر نیچے کیا ہوا ہے فیصلی الظہر فی ذالک المسجد، ظہر کی نماز صحابہ کرام نے اس جگہ پہ نماز پڑھی، اس مسجد میں نماز پڑھی۔ اس کے نیچے بخاری شریف کا ترجمہ جب ڈاکٹر محسن خان نے انگلش میں کیا، چونکہ آج کل لوگ انگلش کے پیچھے پڑے ہیں نا، اس نے جب یہ ترجمہ کیا تو اس نے کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ نیچے جو ہائی لائٹ ہوا ہے کہ یہ جو باب ابھی آنے والا ہے، باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ، اس حدیث کا باب جہاں مدینہ شریف کے راستے میں جو مساجد ہیں، اس حدیث کے باب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان حدیثوں کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ امپاسبل کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ ان حدیثوں کا ترجمہ کرنا، کس حدیث کا؟ جس باب میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے ایسی جگہ نماز پڑھی جس کے بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں، صحابہ نے بھی نماز پڑھی، اس حدیث کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اس حدیث کو نظر انداز کرنے کے لیے اس باب میں جتنی بھی حدیث ہے سب کو نظر انداز کر دیا۔ اگر یہ کہا ہوتا کہ یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے اس لیے ترجمہ نہیں کیا تو بات ماننے کی ہے، یہ کہا ہوتا کہ مجھے سستی تھی اس لیے ترجمہ نہیں کیا، یا میں چاہتا نہیں تھا کہ میں اپنے ائمہ کرام جو ابن تیمیہ، ابن عبدالوہاب کو جھوٹا ثابت کروں تو بھی بات ماننے کی تھی، لیکن یہ کہنا کہ امپاسبل، ممکن ہی نہیں، یہ جھوٹ بولا کہ نہیں؟ فیصلی الظہر، ظہر کی نماز پڑھی، فی ذالک المسجد، اس مسجد میں قبرانی، 2 قبریں، او ثلاثۃ، یا 3 قبریں، یہ الفاظ تو دوسری حدیثوں میں بھی ہیں، تو یہ الفاظ دوسری احادیث میں ترجمہ کرنا ممکن تھا، اور جہاں ہمارے عقیدے کی بات آئی تو ناممکن، امپاسبل کا لفظ، تو یہ بخاری شریف سے بھی کھیلے کہ نہیں؟ اس لیے محترم حضرات، انگریزی تراجم چاہے قرآن شریف کا ہو چاہے احادیثوں کا ہو، یہ دیکھو کہ ترجمہ کرنے والا کون ہے، خالی زبان کو نہیں دیکھو، انگریزی کو نہیں دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ کرنے والا سنی ہے یا وہابی ہے۔ اور یہ دارالسلام پبلیکیشن جو سعودی میں چھپتی ہے وہاں سے چھپی ہے، اور ڈاکٹر محسن خان آج بھی زندہ ہے، مدینہ یونیورسٹی میں لیکچرر ہے، لیکن لوگوں کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں، کس طرح حضور کی محبت سے ہٹاتے ہیں، کس طرح دوسروں کی احادیث کو، لعنت والی حدیث جو یہود و نصارہ پہ تھی وہ ہم عاشقان اولیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، وہ شخص، خارجیوں کے بارے میں جب بخاری شریف میں ذکر ہے تو فرماتے ہیں کہ خارجی وہ بدترین شخص ہے، بدترین مخلوق ہے۔ کیوں؟ کہ انبیاء اور اولیاء کرام کی شان میں، بتوں کی اور کفار کی شان میں جو آیتیں آئی، بتوں کے تعلق اور کفار کے تعلق سے جو آیتیں آئی، ان آیتوں کو انبیاء اور اولیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ تو جو ایسا کرتا ہے، بتوں کی آیتوں کو نیک بندوں پر فٹ کرتا ہے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ تو الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول سے یہ ثابت ہوا کہ ڈاکٹر محسن خان بھی بدترین مخلوق میں سے ہے، جتنے بھی وہابی ہے وہ بدترین مخلوق ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔
اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے تعلق سے کہ یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر. اولئک کالانعام بل ہم اضل. کیا پتا چلا؟ نبی کی محبت ہے تو انسان سب سے بہتر، نبی کی محبت نہیں تو جانور سے بھی بدتر. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں حضرت. یہ کتاب جو ہے نا، بک آف فیونرلز، جنازے کی کتاب، اس کو لکھنے والا ہے ناصر الدین البانی، جس نے کئی احادیث اہل سنت والجماعت کے عقائد کو جو ثابت کرتی ہے اس کو ضعیف اور موضوع قرار دیا. اس کے نیچے جائیے، ایک حدیث، ایک سوال پر کہ کافروں کی قبروں کو جا سکتے ہیں یا نہیں. اب مجھے بتائیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کافر کی قبر پہ جا سکتے ہو یا نہیں تو آپ کیا جواب دو گے؟ نہیں. اگر کوئی قائل ہے تو وہ ہاں کہہ دے، جو نہ قائل ہے وہ نہ کہہ دے. اتنی سی بات ہے نا. وہاں بھی کہتے ہیں کہ جا سکتے ہیں تو وہ ہاں کہہ دو. ہم کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، نہیں جانا چاہیے، قرآن سے ثابت ہے تو ہم منع کریں گے. لیکن اس نے اس طرح جواب نہیں دیا. معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ان وہابیوں کو نیست و نابود کر دے. اس نے یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کافرہ والدہ کی زیارت کی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس حدیث کو پیش کر رہا ہے جس میں یہ لکھا ہوا کہ اللہ کے رسول نے اجازت چاہی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں. اللہ نے منع فرمایا. حضور نے فرمایا اے اللہ میں قبر کی زیارت کروں، اجازت. تو اللہ نے اجازت دی. تو یہ کہہ رہا ہے چونکہ معاذ اللہ وہ کافرہ تھی، حضور کو اللہ نے اجازت دی. اس سے ثابت ہوا کہ کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، سبحان اللہ، صرف والدین ہی نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. صرف والدین ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا عبداللہ اور سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی آبا و اجداد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، سب کے سب پکے مسلمان اور سب کے سب جنتی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام میں اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کیا. اور سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تعلق سے یہ کتاب بھی لکھی، الرسائل التسعہ. امام جلال الدین سیوطی کا یہ رسالہ الحمدللہ میرے پاس بھی موجود ہے. اس کے بعد اس میں جو کتابوں کا لکھا ہے سبجیکٹس، اس کے اندر 9 کتابیں ہیں اور غالباً 7 کتابوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے نبی کے تمام آبا و اجداد یہ جنتی ہیں، سب کے سب مسلمان، سب کے سب جنتی. اس کو ثابت کیا. انشاءاللہ کبھی موقع بنا تو کبھی انشاءاللہ زیارت کا موقع ہوا تو ہم اسی موضوع پر انشاءاللہ الگ سے گفتگو کریں گے. بتانا یہ ہے کہ یہ اپنی بات کو رکھنے کے لیے حضور کی ماں کو بھی معاذ اللہ کافرہ بنا دیتے ہیں. اب ان کی کتاب کو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی عوام انگریز دان پروفیسر بن کے سوچے کہ بھئی مجھے انگریزی ہی میں کتاب چاہیے، یہ نہ دیکھے کہ سنی کی لکھی ہوئی ہے یا وہابی کی لکھی ہوئی ہے. اس کے ہاتھ میں اگر یہ کتابیں آ جائے تو اس کا ایمان تو گیا نا. اگر اس کو مان لیا تو اس کو ایمان تو گیا. اور پھر بھی حدیث کی روشنی میں یہ لکھتے ہیں، حدیث کا معنی غلط، مس انٹرپریٹیشن، غلط معنی دے کر یہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے عوام کل انام. تو عوام سیدھی سادھی بیچاری یہ سمجھے گی کہ یہ تو قرآن اور حدیث سے بات کرتا ہے تو یہ ثابت ہوا کہ معاذ اللہ حضور کی والدہ کافرہ تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آگے چلتے. یہ ہے یاسر قادی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا تھا کہ وسیلہ حرام ہے، 25 سے زائد آیت قرآن سے ہیں. اور ہم نے جو ان سے سوال کیا تھا وہ انشاءاللہ آخر میں دکھائیں گے. یہ اس سے 10 قدم 20 قدم آگے بڑھ گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے 25 آیتوں کا ذکر کیا کہ وسیلہ حرام ہے اور یہ کہتا ہے کہ 500 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. اور دلیل میں وہ آیتیں پیش کرتا ہے جو بتوں کے تعلق سے. کیا مطلب؟ بدترین مخلوق بتوں کے تعلق سے آیتوں کو انبیاء پر پیش کرتا ہے. پہلے اس کی بات سن لیجئے. I find it amazing that a Muslim says La ilaha illallah, which translates as there is no deity worthy of worship other than Allah, and dua is the essence of worship, and yet he still goes to the grave of a saint and he says Ya Ghawth al-A'zam, Ya Ali, Ya Abdul Qadir al-Jilani, Ya Fulan, Ya Allan, give me this and give me that.
Where is our iman and taqwa? Where is our understanding of la ilaha illallah? Anybody who turns to other than Allah for dua has not understood the meaning of la ilaha illallah. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, you know there are over 500 verses in the Quran. And I'm not exaggerating. Over 500 verses where Allah prohibits making dua to other than Him. Explicitly. Of these verses, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Who is more foolish and... اگر کسی کو پوری ویڈیو چاہیے تو ہم سے وہ پریزنٹیشن لے لینا. الحمدللہ چھپانے والے ہم لوگ نہیں ہیں. جو ہے وہ سامنے ہے. جو ہے وہ سامنے ہے. چونکہ وقت کی بھی کمی ہے اس لیے میں مختصر دکھا رہا ہوں. اس نے کیا کہا آپ نے سنا نا, 500 سے زیادہ آیتیں ہیں جو اللہ کے سوا مدد مانگنے کو شرک قرار دیتی ہے. تو آپ نے بھی تو اپنے بزرگوں سے مدد طلب کی, ابن تیمیہ سے مدد طلب کی نا کتابوں سے, تو یہ بھی تو شرک ہوا. اور تم نے فٹ کیا صرف انبیاء اور اولیاء پر. خیر یہ بھی ایک الگ گفتگو ہے, الگ موضوع ہے. اس نے جو آیت پیش کی, میں نے شروع میں کیا کہا کہ مدد کرنے والا اللہ ہے, لیکن اللہ نے فرشتوں کو مدد کی طاقت دی, انبیاء کو طاقت دی, اولیاء کو طاقت دی. قرآن سے پیش کیا نا, سورہ مائدہ اور سورہ تحریم سے, اور بھی آیات ہیں, احادیث ہیں جس یہ ثابت ہوتا ہے. لیکن اس نے کیا کہا, 500 سے زائد آیتیں. اور جو آیت پیش کی, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کہ وہ کتنا ہی ذلیل ہے, کتنا ہی گمراہ ہے جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی یعنی بتوں سے مدد طلب کرتا ہے. آیت کس کے تعلق سے ہے؟ بتوں کے تعلق سے. اب کہہ کیا رہا ہے, اللہ نے منع فرمایا نبیوں سے نہیں مانگو. یا رسول اللہ کہنا شرک, یا غوث الاعظم کہا نا اس نے, یا غوث الاعظم, یا عبد القادر جیلانی, یہ سب شرک کہا نا. سبحان اللہ. اب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر انہی کے امام ابن کثیر کے حوالے سے سنیے. ہمارے امام کی کتاب دکھائیں گے تو مانیں گے نہیں نا. جس تفسیر کو یہ مانتے ہیں امام ابن کثیر کی, اس میں لکھا ہوا ہے, اور پیچھے نہیں نیچے, ٹھیک, یہ آپ کو نظر آتا ہے, دا آئیڈلز لکھا ہے بریکٹ میں ریڈ میں. انووک آئیڈلز, ان لوگوں کی بات ہے, وہ کفار جو اپنے معبودوں کی پوجا کرتے تھے, وہ کفار جو اپنے بتوں سے مدد طلب کرتے تھے. وہ کتنے بے وقوف ہے, کتنے گمراہ ہیں کہ جو بت جو سن نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, اپنے جسم سے مکھی بھی ہٹا نہیں سکتے, ان سے دعا کرتے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر امام ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں معبود مراد, ان کے معبود جھوٹے معبود, بت مراد ہے, آئیڈلز مراد ہے, لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اولیاء اور انبیاء مراد ہے. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. اس طرح لوگوں کے عقیدے کو یہ لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری آیت اس نے پیش کی, ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اور اگر تم ان کو پکارو گے تو یہ تمہاری آواز کو نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اگر سن بھی لیں گے تو تمہیں جواب نہیں دے پائیں گے. یہ بت تمہاری آواز سن نہیں سکتے, اگر سنے تو جواب نہیں دے سکتے. مجھے بتائیے ہمارے نبی کیا نہیں سنتے؟ ابھی ہم نے ثابت کیا نا, وہ درود شریف والی حدیث سے ثابت کیا نا. تو سن سکتے ہیں, حدیث سے ثابت, قرآن سے بھی ثابت. اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں سن سکتے, تو قرآن کا معنی غلط پیش کیا. اور اس آیت کا کہ تم ان کو پکارو گے تو بھی نہیں سنیں گے, اگر سنیں گے تو جواب نہیں دیں گے, اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. وہاں بھی دا گاڈز مراد ہے, جھوٹے معبود, ان کے بت مراد ہے. محترم حضرات, واضح طور سے انہی کے امام نے, جس کو یہ مانتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں بت مراد ہے. اور یہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اولیاء کرام اور انبیاء کرام کا نام لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آگے نیچے ٹائم ہو گیا, چلے گا آپ کو ایک آدھا گھنٹہ چلے گا, اجازت ہے؟ ٹھیک ہے, ایک پیچھے جائیے اس میں. ٹھیک ہے, یہ دوبارہ آیا ابو مصعب. پہلے کیا کہا تھا؟ اولیاء کرام کی مزار کے تعلق سے حدیث پیش کی جو یہودی اور نصارہ کے تعلق سے انبیاء کرام کی مساجد, قبروں کو مساجد بنانے کا ذکر تھا. اب یہاں کہہ رہا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے, صرف اور صرف 2 چیزیں سن سکتے ہیں. Can dead people hear? Because in Quran it is
In Quran it says dead people can't hear. They can't. Allah says, إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. And He said another ayah, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. You don't make the dead hear, and you cannot make those in the grave hear. An exception to that is two exceptions. If you go back to the lecture Tawassul, this was elaborated on. But the two exceptions are the dead of Badr among the kuffar of Quraysh, whom the Prophet ﷺ spoke to. And that's why the Sahaba were shocked. How are you speaking to them? Because they learned from the Quran that you cannot. He made an exception, as Aisha explained, that only during that time Allah made them hear, just so that they would be reprimanded. And the other exception is that the person who was buried, he hears the footsteps of people as they are. کیا کہا کہ مردے سن نہیں سکتے, صرف دو موقع پر ہی سن سکتے. ایک جو ہم حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ تم کہتے ہو سن نہیں سکتے, تو ہم تو حدیث سے ثابت کرتے ہیں نا کہ کفار بدر نے بھی سنا تھا. جنگ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ یہ حدیث ہے نا. اب یہ بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں, اس موقع پہ اللہ نے طاقت دی تھی, اس کے علاوہ نہیں سن سکتے. اور دوسری جو ہم حدیث پیش کرتے ہیں کہ مردے کو دفن کر کے جانے کے بعد جوتوں کی آواز کو مردہ سنتا ہے, حدیث سنی ہے آپ نے نا, وہ بھی ہم پیش کرتے ہیں دلیل میں. کیا کہتے ہیں, یہ بھی جائز. دس از آلسو ایکسیپشنل. یہ دو مواقع ایسے ہیں جب مردہ سن سکتا ہے, اس کے علاوہ مردہ سن ہی نہیں سکتا. اب مجھے بتائیے, قبرستان میں جاتے وقت کیا دعا آپ پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. کیا مطلب ہوا؟ اے قبر والو تم پر سلام. کیا یہ تبلیغ والے اور وہابی دیوبندی خبیث قسم کے لوگ, کیا یہ مدرسے میں یہ نہیں پڑھاتے قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو؟ پڑھاتے ہیں. ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور پڑھو. محترم حضرات, اگر مردے سنتے ہی نہیں تو سلام کرنے کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ اور یا رسول اللہ کہنا شرک, لیکن یا اہل القبور کہنا جائز. قبر میں جو مردہ لیتا ہے اس کو یا کہہ کے اے اہل قبور تم پر سلام, یہ ان کے نزدیک جائز. یعنی عام سے عام شخص سن سکتا ہے, اس کو یا کہہ کر پکارو جائز, لیکن سب سے افضل مخلوق کو یا کہہ کے پکارو تو شرک. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت خطیب مشرق, کیا نام تھا ان کا؟ علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ, بالکل صحیح فرمایا. دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں, بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم قبر والوں کو سلام کرو, اور وہ بھی لفظ یا سے, تو قبر والوں کو یا کہہ کر پکارنا تمہارے نزدیک جائز, اور تم دوسروں کو تعلیم بھی دے رہے ہو. یہی بات جب نبی پر آئی تو شرک. تو اس کا مطلب یہ نبی کو ایسے نہیں مانتے جیسے نبی کو ماننے کا حق ہے. تو الحمدللہ ہم جماعت اہل سنت نبی کو ایسا مانتے ہیں جیسا ماننے کا حق ہے, اور جیسے صحابہ نے مانا, اس لیے کہ صحابہ نے یا رسول اللہ کی صدا لگائی تھی, ائمہ کرام نے لگائی تھی, اولیاء کرام نے لگائی تھی. تو الحمدللہ نماز میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں, اور جو دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. یہ لوگ جو تعلیم دیتے ہیں اس سے بھی خلاف, اور جو نماز میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں اس سے بھی خلاف. ظاہر ہے جب دل میں محبت نہ ہو تو اللہ ان کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ حضور کی محبت ہی نہیں, گستاخی ہے تو ان کی نماز میں 20 نہیں 2000 مرتبہ دعا کر لے, 2000 رکعتیں پڑھ لے, کوئی فائدہ نہیں, دعا قبول ہی نہیں. کیوں؟ نبی کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک اور شیخ ہے, اس نے بھی یہی بات کی ہے, لیکن اس نے ایک اضافہ یہ کیا ہے کہ نبی بھی تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے. یہاں تک اس نے بات کی. خیر, بات تو آپ سمجھ گئے نا. الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ ثابت ہے کہ مردہ سنتا ہے. اور جو آیت اس نے پیش کی, ذرا پیچھے جائیں گے, ذرا نیچے, نہیں اس کے بعد جائیں گے, وہی بات ہے یہ نیچے. انک لا تسمع الموتى. میں دوبارہ ابن کثیر کی روایت پیش کرتا ہوں, تفسیر ابن کثیر, جس کو یہ لوگ مانتے ہیں. اب جو آیت اس نے پیش کی تھی انک لا تسمع الموتى, کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. ایکچولی اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو قرآن میں مردہ فرمایا. جو ایمان نہیں لائے
نبی کو دیکھ کر بھی, نبی کی آواز کو سن کر بھی, ارے اتنے مبارک نورانی چہرے کو دیکھ کر بھی جو ایمان نہ لایا اس کو اللہ نے مردہ کہا. اور اس بات کی تائید تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں, the believers are like the dead, deaf and blind. The non-believers, disbelievers, the disbelievers, جو غیر مسلم ہیں, جو کفار ہیں, they are like the dead, مردے کی طرح, deaf, بہرے, blind, اندھے. تو قرآن کی اس آیت کا معنی ہے کہ یار اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. کیا مطلب ہوا؟ ان کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی, آپ کی بات سن کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. سبحان اللہ. اور اس آیت کو اگر آپ صحیح سے تلاوت کریں گے اور اس کے آگے کی آیت دیکھیں گے, بلکہ اسی آیت کو دیکھیں گے, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھ لو, اور کوئی بھی تفسیر, چاہے وہابیوں کی تفسیر ہو, وہابیوں کے امام کی تفسیر, امام ابن کثیر کی تفسیر ہو, تفسیر میں دیکھ لیجئے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ یہاں کفار مراد ہیں, جو زندہ کفار ہے وہ مردوں کی طرح. اور دوسری بات یہ کہ اے محبوب تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ جسے چاہے سناتا ہے, إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ. اے محبوب تم نہیں سنا سکتے, اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے. تو اگر ان کے حساب سے اس کا مطلب یہ لیں گے کہ مردے واقعی میں نہیں سنتے, تو اللہ نے اس بات کی نفی نہیں کی کہ مردے نہیں سن سکتے, بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء, جسے اللہ چاہے سنا دیتا ہے, یعنی سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے. آیت کا مطلب یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں, یہاں آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار یہ ڈیڈ, ڈیف اینڈ بلائنڈ, یہ مردے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ اندھے ہیں. اور ان آیتوں کو لے کر ہم سے کہتے ہیں کہ تم مزارات پہ جا کے ان سے استعانت کرتے ہو, ان کا وسیلہ پیش کرتے ہو. یہ تو سن ہی نہیں سکتے, اگر سنے تو بھی تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اس طرح کی آیتوں کو لے کر یہ غلط معنی پیش کر کے ہمیں اولیاء کرام سے دور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے بعد اگر کوئی بھی آپ کو قرآن سے ثابت کرے کہ اولیاء کرام سن نہیں سکتے یا انبیاء کرام سن نہیں سکتے, تو آپ بلا خوف جواب دے دیجئے کہ ایک آیت دکھاؤ جہاں اللہ نے کہا ہو کہ انبیاء اولیاء نہیں سن سکتے. ایک آیت دکھاؤ, ایک حدیث دکھاؤ جہاں سرکار نے فرمایا ہو کہ نبی نہیں سنتے, صحابہ نہیں سنتے, اولیاء نہیں سنتے. ایک حدیث دکھاؤ, چاہے ضعیف حدیث ہو. ہمارا دعویٰ ہے تو بلا خوف اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجئے, دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائے. کوئی بھی وہاں بھی غیر مقلد یہ کہے کہ قرآن میں ہے کہ اولیاء نہیں سنتے, بلا خوف سوال کرو, جیسے میں نے ذاکر نائک سے سوال کیا کہ ایک آیت بتاؤ کہاں وسیلہ حرام لکھا ہے مسلمانوں پر. ہم کو یقین ہے ایسی آیت نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی آیت نہیں کہ انبیاء کرام نہیں سن سکتے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, قرآن پر افترا, قرآن کریم سے, اللہ کے کلام سے کھیلتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم امام بھی نہیں بنائیں گے, پیشوا بھی نہیں بنائیں گے, اور نہ ہی ان کی تقریر کو سنیں گے. محترم حضرات, بہت سوچ سمجھ کے دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. ہمیں سب سے پہلے ہمارے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آدمی کے پاس کروڑ روپے ہو, 10-20 بنگلے گاڑیاں ہو, کیا فائدہ مرتے وقت اگر ایمان نہ ہو تو. اور ایک آدمی غریب سے غریب تر لیکن ایمان سے دنیا سے جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ تماموں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. آگے چلتے ہیں. اور یہ اہل قبور سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. اس پر کئی حدیثیں میں نے نقل بھی کی ہے. حضرت فاروق اعظم نے مردوں سے بات کیا, مردوں کی آواز سنی, مولا علی نے مردوں کی آواز سنی. یہ سب حدیثیں ہیں. آپ چاہے تو فتاوی رضویہ شریف دیکھ لیجئے یا جامع الاحادیث کو دیکھ لیجئے. یہ تمام حدیثیں آپ کو ریفرنس کے ساتھ ملیں گے. آگے چلیں گے انشاءاللہ. یہ ہے, کبھی دیکھا اس کو آپ نے؟ یہ شاید بامبے نہیں آیا لیکن میڈراس میں اور دنیا بھر میں, سری لنکا میں بھی, دنیا بھر میں انگریزی تقریر میں بہت مشہور ہے. اس کا نام ہے مفتی اسماعیل منک. بہت مشکل سے آپ کو اس کی گستاخی ملے گی. کیوں؟ میٹھی زبان, اور تقریر کرتے ہیں تو نکاح کے موضوع, طلاق کے موضوع, زندگی کیسے بسر کرنا یہ موضوع, کاروبار کیسے کرنا یہ موضوع. تو بیچارے ہمارے سنی لوگ بھی جو ہے نا, ارے اس نے گستاخی کی نہیں, تم خواہ کہتے ہو کہ اس کی تقریر مت سنو. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ شروع میں گستاخی کر دے تو تم جاؤ گے ہی نہیں. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایسی باتیں جنرل ٹاپک میں گفتگو کر کے تم کو قریب کرے.
جب قریب ہو جائیں گے تب تمہارے ذہنوں میں ڈالیں گے. ظاہر ہے میں اگر آپ کو شربت میں زہر ملا کے دوں گا تو کیا آپ پئیں گے؟ اگر میں کہوں نہ بلکہ زہر ملا کے دوں تو آپ تو شربت سمجھ کے پئیں گے. پینے کے بعد تو زہر اثر کر چکا. اسی طرح یہ لوگ شربت دکھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے دنیا کے تعلق سے فرمایا نا, شہد دکھائے زہر کھلائے قاتل دائن شوہر کش. یہ ایسے ہی لوگ ہیں, شہد دکھاتے ہیں لیکن کھلاتے زہر ہے. اللہ اکبر. تو ایسے موضوع پہ گفتگو کر کے یہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان سے قریب ہو جائیں, اور قریب ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اپنی باتوں کو ہمارے ذہنوں میں ڈالیں. اور وہ وقت ایسا ہوگا, اللہ معاف کرے, کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آج تک تو نماز کی بات کی, آج تک تو روزے کی بات کی, اچھی اچھی باتیں سکھائی, تو یہ بات بھی صحیح ہی ہونی چاہیے. اچھا آدمی ہے, صحیح ہی ہونی چاہیے. اب سنیے اس کی بلاسفیمی, گستاخیاں. نہیں ہے, یہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم صرف just And when the Prophet sallallahu alayhi wasallam himself was instructed by Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Imagine the Quran says this, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tell them that I am a human being just like you. I am a human being just like you. The difference between me and you is that revelation comes to me and it does not come to you. So do not worship me, worship Allah subhanahu wa ta'ala. نہیں, اس کے بعد دوسری ایک ویڈیو آئے گی, اس کو بھی سنا دیتے ہیں, اسی میں ہے, کنٹینیو کریں گے, آ جائے گی. And when the Prophet ﷺ is created from a part of Allah, and people start saying Ya Nabi, and people start calling out to the Prophet ﷺ, what is the difference between us and the Christians if we do that? What's the difference? یا نبی کہنا ہم میں اور کرسچن میں کیا فرق ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. We might have heard a hadith, اطلبوا العلم ولو بالصين. Have you heard that hadith? Seek knowledge even if it means to go to China. Have you heard the hadith? Have you heard the hadith? So seek knowledge is a hadith, we don't deny that. Seeking knowledge, that's a hadith. It's mentioned in so many other hadith. But the man who was narrating the hadith, he was explaining innocently, saying, you know, seek knowledge. The Prophet ﷺ said, seek knowledge. Now the hadith is over. Now he's explaining to the people to say, even if it means going to China. So what people did, they married the two and pretended like the whole thing was hadith. What about China? The Prophet ﷺ didn't even know the Chinese at the time. China, going to China. It's like you find a... تین باتیں اس نے کہی. ایک یہ کہ قل انما انا بشر مثلکم, کہ حبیب آپ فرما دیجئے I am a human being just like you. صرف خالی بس تمہاری طرح. لفظ خالی بس just like you مجھے قرآن میں یہ دکھا دے کہاں ہے. جسٹ لائک یو, یہ لفظ کہاں سے اس نے ترجمہ کیا, کوئی نہیں دکھا سکتا. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. اور الحمدللہ اس کو بھی ہم نے ایک ایس ایم ایس بھیجا, اس کو فون بھی کیا تو فون نہیں اٹھا, ایس ایم ایس کا بھی ریپلائی نہیں آیا کہ ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے, لیکن جواب آیا نہیں. انشاءاللہ کبھی سری لنکا دوبارہ آیا, انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے بھی سوال کریں. ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ جو سیدھے سادے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارا مقصد یہی ہے کہ اصلیت دکھا دے تاکہ آپ لوگ پہچان لو کہ یہ زہریلے ہیں, یہ زہریلے ہیں, اور یہ لوگ ایمان کے لٹیرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے دور رکھے. تو یہ قل انما انا بشر کا ترجمہ جو کیا کہ I am a human being just like you, یہ لفظ جسٹ دکھا دے, اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے, اور اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. انشاءاللہ کبھی جناب فاروق رضوی صاحب آپ کو کر دیں گے, اور کبھی موقع ملا تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہمارے علماء کرام تو الحمدللہ بیان کرتے ہی ہیں. آگے اس نے کہا کہ اگر تم نے یا نبی کہا یا رسول کہا تو تم میں اور کرسچین میں کوئی فرق نہیں. کیا کرسچین ہمارے نبی کو یا رسول اللہ کہتے ہیں؟ ایک بات یہ. اس سے پہلے اس نے یہ کہی کہ کچھ مسلمانوں کا آج کے زمانے میں عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نور سے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا. ہمارا ایمان ہے نا, اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا. کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پارٹ سے پیدا ہوئے؟ اللہ کا جز کوئی کہتا ہے؟
اس نے یہ کہا کہ آج مسلمان ہے جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا جز ہے نبی، اور یہ کہہ کے مشرک ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم جو چیز نہیں مانتے ہم پر تہمت لگاتے ہیں، اور دوسروں کو تقریروں میں کہتے ہیں کہ غیبت مت کرو، تہمت مت لگاؤ، اور سنی مسلمانوں پر یہ تہمت لگاتے ہیں. کیا کوئی اللہ کا جز مانتا ہے؟ ہمارے نبی اللہ کے نور سے اللہ نے پیدا فرمایا. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی اللہ کے جز ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہم پر الزام لگایا اور یہ کہہ دیا کہ اس طرح کی جز والی باتیں کر کے یہ ورشپ میں لگے رہے، نبی کی پوجا کرنے لگے اور یا نبی یا رسول کہہ کے کرسچین جیسے ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ہم سنی مسلمانوں کو کرسچین قرار دے اس کی تقریر آپ سنیں گے. اور تیسری بات اس نے کہا کہ اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب اس پہ بحث ہے کہ واقعی میں یہ حدیث